اثر اور قسم ہے اثر کی، اثر سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اثر سے مراد زمانہ ہے، چونکہ نیکی زمانے میں ہوتی ہے، بدی زمانے میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اثر کی قسم کھائی ہے، والعصر اور قسم ہے زمانے کی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اثر سے اثر کا وقت مراد ہے، جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ عن الیمین قعید وعن الشمال قعید، ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ گویا دائیں طرف بیٹھنے والا فرشتہ جو ہے وہ کاتب حسنات ہے، انسان کی اچھائیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف بیٹھنے والا فرشتہ جو ہے وہ کاتب سیئات ہے، انسان کی برائیاں لکھتا ہے۔ تو گویا دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ افسر ہے، جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی انسان کوئی برا فعل کرتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ لکھنے لگتا ہے، تو افسر فرشتہ اس کو حکم دیتا ہے کہ ابھی نہیں، ذرا ٹھہر، توقف کر، لعلہ یتوب، شاید کہ یہ شخص توبہ کر لے۔ لیکن جب کچھ دیر گزرتی ہے اور یہ توبہ نہیں کرتا تو دائیں طرف افسر فرشتہ اس کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کو لکھ لے، اس نے اب تک توبہ نہیں کی۔ تو یہ دو فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر کے وقت دو اور فرشتے آتے ہیں اور وہ صبح کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے اس کے علاوہ ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ کچھ فرشتے انسان کے آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 فرشتے دن کو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور 10 فرشتے رات کو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے انسان، اللہ رب العزت نے معصوم مخلوق کو تیری حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے، معصوم مخلوق کو تیری نگہبانی کے لیے لگایا ہوا ہے، معصوم مخلوق کو تیری چوکیداری کے لیے لگایا ہوا ہے۔ 10 دن کو تیری حفاظت کرتے ہیں، 10 رات کو تیری حفاظت کرتے ہیں۔ تو بتا، تو نے رب کی کون سی عبادت کی ہے؟ تو نے رب کی کون سی نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ تو بہرحال ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے عصر کا وقت مراد ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے عصر کی جماعت مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے تمام افراد ختم ہو گئے ہو، یا اس کے گھر یا اس کا سارا مال ختم ہو گیا ہو۔ بھائیو، اندازہ لگائے، آج اگر کسی کے گھر کا ایک فرد بھی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کتنا افسوس کا اظہار کرتا ہے، کتنے دن تک سوگ منا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آئے روز ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں قضاء ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر نماز کی اہمیت بیٹھ جائیں تو اگر ایک عصر کی نماز بھی چلی گئی تو ایسا ہوگا جیسے گھر کے تمام افراد چلے گئے ہوں، ایسا افسوس ہو رہا ہوگا۔ اور فرمائیں کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی، ایسا ہے گویا کہ اس کا سارا مال ختم ہو گیا ہو۔ آج 10 روپے کا ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہمارے کو بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں خسارے میں، نقصان میں چلا گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ آئے روز ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں قضائے ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے عصر کی جماعت مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ اذان کہیں، اور پھر میں جب نماز کا وقت ہو تو میں ایک آدمی کو حکم دوں نماز کے متعلق کہ وہ نماز پڑھیں، اور میں چند مستعد نوجوانوں کو لے کر پھروں کہ جو لوگ اذان کے بعد جماعت میں شریک نہیں ہوتے، لقد ہممت، تحقیق میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں ان لوگوں کو ان کے گھروں میں بند کروں اور ان کے گھروں کو بھی جلا دوں اور ان لوگوں کو بھی جلا دوں۔ اندازہ لگائیں، کملی والے اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اذان کے بعد بھی جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اور ہم اذان سنتے ہیں، نماز کی فکر تک ہمیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہممت، میں ارادہ کر چکا ہوں، لیکن ایک معنی پیش آیا جس کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دیا، ارادہ پورا نہیں کیا۔ لولات البیوت من النساء والصبیان،
اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے لقد ہمم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ پورا کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ عورتوں پر جماعت میں آنا ضروری نہیں اور بچے غیر مکلف ہیں۔ تو بہرحال چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے عصر کی جماعت مراد ہے۔ اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ کالی رنگت کا ہے، گوری رنگت کا ہے، اجمی ہے، عربی ہے، یورپ کا رہنے والا ہے، ایشیا کا رہنے والا ہے، فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے فلاں کاروبار کے اندر نقصان ہے تو ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی بتاتے ہیں کہ نہ اس کاروبار کے اندر نقصان ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ہاں، خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے چار چیزیں ہیں۔ جس نے ان چار صفات کو اپنا لیا، ان چار خوبیوں کو اپنا لیا، اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو خسارے سے بچا لیا، وہ نقصان سے بھی بچ گیا، وہ خسارے سے بھی بچ گیا۔ فرمایا پہلی چیز الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچا لیا۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آدمی کو کیسے معلوم ہو کہ میں مومن ہوں، کوئی علامت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تو نیکی کرے اور تیرے دل میں خوشی پیدا ہو کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اور جب تو برا فعل کرے یا برائی کرے اور تیرے دل میں کڑن پیدا ہو، افسوس پیدا ہو، اس پر تجھے ندامت ہو، تو گویا نیکی پر خوشی پیدا ہونا اور بدی پر، برائی پر افسوس کا اظہار کرنا یا ندامت کا ہونا، فانت مؤمن، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تو مؤمن ہے۔ خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے پہلی چیز ایمان، اور فرمایا خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرنا۔ گویا ایمان یہ درخت ہے، اگر درخت موجود ہے لیکن اس کے اوپر پھل موجود نہ ہو تو اس درخت کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو گویا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فطرانہ، دیگر جتنی بھی نیکیاں ہیں، یہ شجرہ ایمان کے لیے کیا ہے؟ شجرہ ایمان کے لیے پھل ہے، یعنی یہ ایمان کے درخت کے لیے پھل ہے۔ اگر درخت ہو لیکن پھل موجود نہ ہو تو اس درخت کا فائدہ نہیں ہے۔ ایمان ہو لیکن اعمال نہ ہو تو ایمان مزین نہیں ہو سکتا آپ کا۔ ایمان کو مزین کرنے کے لیے آپ کو اعمال صالحہ کی ضرورت پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو۔ فرمایا ای الناس شر، لوگوں میں بدترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کے اعمال بھی برے ہو۔ تو گویا خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرنا۔ اور فرمایا وتواصوا بالحق، خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے، میں کر رہا ہوں تو بھی کر لے، بھئی یہ اچھا کام ہے میں کر رہا ہوں تو بھی کر لے، بھئی میں انسان کا بچہ بن گیا تو بھی انسان کا بچہ بن جا۔ تو گویا وتواصوا بالحق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے۔ اور فرمایا جب انسان حق کی تلقین کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، تکلیفیں پیش آتی ہیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، بدنی بھی پیش آتی ہیں، مالی بھی پیش آتی ہیں۔ تو فرمایا جب حق کی تلقین کرتے ہوئے رکاوٹیں پیش آئے تو وتواصوا بالصبر، صبر کرنا۔ اور صبر جو ہے وہ ہمیشہ تکلیف کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیا مصیبت ہے؟ فرمایا مصیبت کوئی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو بس اللہ رب العزت سے صبر کرنے کی توفیق مانگ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے تو خود اپنے لیے مصیبت مانگ لی ہے، اس لیے کہ صبر تو مصیبت کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ قلتا، آپ نے یوں کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی راحت عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی راحت عطا فرما، اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو گویا خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ دوسری چیز وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرو۔
اور تیسری چیز وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. اور فرمایا چوتھی چیز خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ جب تم حق کی تلقین کرو گے راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، تکلیفیں پیش آئیں گی، مصیبتیں پیش آئیں گی، مالی مصیبتیں، بدنی مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں پیش آئیں گی. تو فرمایا وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنا. تو گویا یہ چار چیزیں ہیں، چار صفات ہیں، چار خوبیاں ہیں. جس نے ان چار صفات اور خوبیوں کو اپنا لیا اس نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچا لیا.